ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اچھا، ایک اعتراض یہ ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بد مذہب وہابزم یا ان لوگوں کے اگینسٹ میں آپ ویڈیو بناتے ہو، جبکہ کچھ ایسے غیر مسلم چینل بھی ہیں کفار وغیرہ کے کہ جو اسلام کے اگینسٹ بہت ساری باتیں خلاف شرع بلکہ کفر اور شرک بھی بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کو غلط بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آیت کے مفہوم کو غلط بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے بہت ساری باتیں اسلام کے خلاف وہ لوگوں کے اندر ورگلاتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ویڈیو جو اکثر دیکھا ہے کہ سنی علماء بھی اور ہمارے چینل پہ بھی ویڈیو آتی ہیں تو وہ ان کے خلاف ویڈیو کبھی نہیں ہوتی، اور جو بھی ہوتی ہے وہ بد مذہب اور وہابزم وغیرہ کے خلاف ہوتی ہے، تو دین کا نقصان ان سے بھی ہے۔ اصل میں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے، میں آپ کو اس میں ایک اگزامپل دوں گا اور اس سے آپ انشاءاللہ تعالی پوری بات کو سمجھ جائیں گے۔ ایک مثال کے طور پہ سمجھیں آپ کہ اگر میں آپ کو کسی پھل کی مارکیٹ میں کیلے خریدنے کے لیے بھیجتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا 1 درجن کیلے لے کے آنے ہیں، اور اس کیلے کی دکان پر پہنچنے سے پہلے آپ کو راستے میں جو ہے وہ 2-3 دوسرے پھلوں کی دکان بھی ملے گی، مثلاً پپیتا، سیب، انار، تو مجھے جو ہے نا آپ کو اسپیشلی وہ حکم دینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے وہ رستے کی دکان پہ بھی کچھ پھل ملیں گے ان کو مت لینا، بلکہ آگے سے جا کے کیلے خریدنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلے کی بناوٹ اور باقی پھلوں کی بناوٹ کے اندر ایک جو فرق ہے وہ آپ کے علم میں ہے اور لوگوں کے علم میں بھی ہے کہ کیلے کی بناوٹ بندہ کلر سے اور اس سے دور سے پہچانتا ہے، اسی طرح انار اور کیلے کے اندر بندہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تو جب میں آپ کو اگر اگزامپل کے طور پہ کیلے لینے کے لیے بھیجوں گا اور میں کہوں گا کیلے والے کی دکان سے پہنچنے سے پہلے آپ کے راستے میں جو سنترے، سیب اور انار والا کھڑا ہوگا وہاں سے مت لینا بلکہ کیلے آگے سے لینا، تو مجھے یہ اسپیشل کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو فرق معلوم ہے کہ انار میں اور کیلے میں کیا فرق ہے، آپ اس کو دیکھتے ہی پہچان جاؤ گے اور اس ٹھیلی سے کوئی آپ دھوکہ کھاؤ گے بھی نہیں، تو آگے جا کے کیلے خرید لو گے۔ اس کے اپوزٹ اگر ایک چیز آپ دیکھیں کہ اگر میں کسی شخص سے سنترے لانے کے لیے بولوں کہ آپ جو ہے وہ سنترے لے کر آؤ، اور راستے میں یعنی سنترے کی دکان سے پہلے کچھ ٹھیلیاں جو ہے وہ پھلوں میں کنو ایک پھل ہوتا ہے اس کی کھڑی ہوئی ہیں، ساتھ میں انار، سیب بھی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ مجھے جب آپ کو سنترے لینے بھیجنا ہوگا تو اسپیشلی بتانا ہوگا کہ آپ جو سنترے لینے جاؤ تو رستے میں بھی ایک ٹھیلی پڑتی ہے جو کنو ایک پھل ہے جو دکھنے میں ہو بہو سنترے کی طرح ہے، اس کا کلر، رنگت، بلکہ وہ ایک ہی برادری کے پھل ہیں تو اسی لیے دکھنے میں ان میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو مجھے اسپیشلی آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ راستے میں جو آپ سنترے رنگ کا پھل دیکھو گول، وہ اصل میں سنترا نہیں ہوگا، وہ کنو ہوگا، اور آپ اس کو مت خریدنا۔ حالانکہ کیلے والے کیس میں نے آپ کو اسپیشلی بتایا بھی نہیں تھا کہ راستے میں کوئی پھل دکھے انار سیب مت خرید لینا، وہ کیلا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے۔ اور سنترے اور کنو کے اندر فرق کرنا عام آدمی کو تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ سنترا اور اس کی پہچان کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ دھوکے میں کنو کو بھی سنترا سمجھتے ہیں، تو اس اعتبار سے پھر وہاں پہ وضاحت کرنا بالکل ضروری ہوتی ہے، تو وہاں پہ دھوکہ کھانے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اب اسی ایگزامپل کو آپ اپنے سوال کے طور پہ لیں کہ جو غیر مسلم لوگ قرآن پاک کے مفہوم کو غلط بیان کر رہا ہے، ایک موٹی سی مثال لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایگزامپل کے طور پہ، تو کتنے مسلمان اس بات سے ان کی دھوکہ کھا جائیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ سچا مسلمان ہے واقعی میں، یعنی اپنے عقائد کی درستگی کے اعتبار سے اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو اس سے اگر کوئی سامنے والے یہ بات کہہ بھی دے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اس کو اعتبار تو کرنا نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کا بولنا خالی بیکار ہی ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کلام الہی مانتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم بتائے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، تو اس سے ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ جس کا ایمان اللہ رسول پہ ہوتا ہے نا، اس سے اگر کوئی کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ اگر کوئی کہہ بھی دے تو بندہ اس پہ اعتبار نہیں کرے گا، کیونکہ ایک تو وہ یہ جانتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ کافر ہے، اس کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے، اور یہ اپنے بغض کے بدلے میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہے کہ قرآن حق نہیں ہے، اللہ حق نہیں ہے، اور حشر کا کوئی وجود نہیں ہے، قبر میں کچھ نہیں ہوگا،
جو اعمال ہے یہی ہیں، تو اس سے بندے دھوکہ کھانے کے چانسز بالکل نہ کے برابر ہیں۔ وہ کسی کی تقدیر میں کفر ہو تو وہ ایک الگ بات ہے کہ تم اس کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ، وہ سدھرنے والے نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عموماً ایسا ہوگا کہ 99% لوگ اس بات سے دھوکہ نہیں کھا سکتے، یعنی اگر کافر جو قرآن کی غلط تشریح کرے، کیونکہ چینل کو دیکھ کر، حلیے کو دیکھ کر، بندے کا نام وغیرہ دیکھ کر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ دین کے بارے میں جب جانکاری رکھتا ہی نہیں ہے قرآن حدیث کے بارے میں، تو یہ جو بتائے گا 101% بالکل غلط بتائے گا، اپنے دل کی تشریح کرے گا۔ تو اس لیے وہاں لوگوں کے کوئی دھوکہ کھانے کی چانسز نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ اس عقل سے سوچ سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر ایک غیر مسلم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر کرنے کے لیے باقاعدہ ایک یعنی پوری ایک پڑھائی درکار ہوتی ہے، کافی لمبے سال کی، اور بہت تجربہ اور ایکسپیرینس اور کافی تفسیروں کے اوپر نظر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہوتی۔ وہ تو بس ایک آیت کو دیکھتا ہے، اس کا ظاہر مطلب جو وہ بھی ترجمے والی آیت کو ہندی کا قرآن لائے گا اور دیکھے گا اور بیان کر دے گا، تو کیا اس سے آپ لوگ دھوکہ کھا جاؤ گے؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، کوئی وجود اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، تو اس میں آپ دھوکہ تو نہیں کھا سکتے۔ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے یہ ایسی نقلی چیزیں بول رہا ہے۔ اب اسی کے اگینسٹ آپ دیکھیں کہ کوئی بد مذہب بد عقیدہ ہے، ایگزامپل کے طور پہ وہابی ہے، لیکن اگر وہ کوئی چیز بیان کرے گا نا لوگوں کے اندر، تو وہاں لوگوں کے دھوکہ کھانے کے چانس زیادہ ہیں، ایمان کا خطرہ وہاں زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو بندہ کھلے عام یہ چیز بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو وہاں دھوکے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ساری کائنات کا وہی مالک ہے، تو وہاں کسی کے انکار کرنے سے بندے پہ فرق نہیں پڑے گا، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسے بد مذہب کے اعتبار سے آپ لے لیں، جب وہ کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتائے گا دھیرے دھیرے، تو وہ ایک دم اعلانیہ کھلے طور پہ تو انکار نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے غلط عقیدے آپ کے اندر رائج کرے گا، اور آپ کا دھوکہ کھانا جو ہوگا ایک تو اس کے حلیے سے ہوگا، دوسرا اس کے نام سے ہوگا، اور تیسرا اس کے مذہب سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اس کو مسلمان تصور کریں گے، اور اس کے غلط عقیدے، اس کے باطل عقیدے آپ اپنے عقیدوں کے اندر یعنی اپنے دل کے اندر مکس کرتے جائیں گے۔ تو اس سے زیادہ خطرہ ہے کہ آپ اس کی 100 باتوں میں سے ہو سکتا ہے 50 باتوں سے ایگری کر لیں، اس کے اگینسٹ آپ کافر کی 100 باتوں میں سے ایک کو بھی ایگری نہیں کریں گے۔ وہ کسی بھی چیز کا انکار کرے، آپ بولیں گے تو کافر ہے، اس کو کیا معلوم، یہ تو کرے گا، اپنے بغض کے عوض میں کرے گا، اس لیے وہاں دھوکے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بد مذہب اور وہابزم میں زیادہ دھوکے کی بالکل گنجائش ہوتی ہے۔ تو اگر وہ آپ کو کوئی نماز کا مسئلہ بتائے، عقیدے کا مسئلہ بتائے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، ایسا ہے، تو آپ یہ دیکھو گے کہ بندہ دکھنے میں تو اس نے وہی لباس پہنا ہے، وہی کلمہ پڑھتا ہے، وہی دین ہے، تو مطلب یہ صحیح بتا رہا ہوگا، تو یہاں دھوکہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر دھوکہ زیادہ ہوگا وہاں پر لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ یہاں پہ دھوکے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایگزامپل وہی ہے کہ سنترے کے کیس میں جو ہے نا بتانا پڑے گا کہ کنو الگ چیز ہے، سنترا الگ چیز ہے، اور کیلے کے کیس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی بناوٹ سے آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بد مذہب یا ان کی طرف سے کوئی غلط چیز بیان ہوتی ہے تو اس کا جواب جو ہے نا علماء اہل سنت سے آپ نے اکثر سننے میں ملا ہوگا، ویسے دوسروں کے بھی جواب دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ زیادہ تر ان کے کیوں دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اعمال کا، عقائد کا خطرہ جو ہے نا وہ بد عقیدہ لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ منافقوں کی طرح اسی لباس میں، اسی انداز میں، اور انہی کے الفاظوں میں لوگوں کے اندر وہ چیز دلوں کے اندر وسوسے کے طور پر جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں، پھر لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیں، جیسے کہ انجینئر مرزا کو آپ لے لیں، پلمبر کو، تو اس کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ اب اس کے فالوور ماننے والے سمجھتے ہیں بہت بڑا قابل آدمی ہے، حالانکہ وہ ایک زمین پر اکیلے یہ جو اپنا نیا فرقہ علم کتابی نام سے لے کے چلا ہے، اس کا تعلق نہ تو اہل سنت سے نہ اہل حدیث سے، یعنی نہ وہ اس طرف ہے نہ اس طرف۔ ایک نیا 1400 سال کے بعد اب وہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے، نئے عقیدے اور نئی تشریح جو ہے نا قرآن حدیث کی اپنی عقل سے کرتا ہے۔ تو اس طرح سے لوگ اس سے دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس کے قرآن کے پڑھنے سے، اس کے حدیث کے پڑھنے سے، اور اس کے لباس سے، اس کی نماز سے، اس کو مسلمان جان کر دھوکہ کھاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس اس کا صحیح علم نہیں ہوتا کہ یہ ابھی 4 دن سے انڈے سے نکلا ہوا چوزا ہے
1400 سال سے جب دین آ رہا ہے تو ابھی اس کے اندر نئی نئی چیزیں اگر بتا رہا ہے کہ یہ غلط وہ غلط، تو کیا پرانے پہلے کے تمام علماء کو، صوفیہ کو، مشائخ کو یہ چیز معلوم ہی نہیں تھی کہ یہ چیز غلط ہے، اور آج وہ بندہ جو بتا رہا ہے وہ چیز اس کے اعتبار سے صحیح ہو گئی؟ پھر وہ جھوٹا ایک قسم کا بہت بڑا والا ہے کہ بہت ساری کتابوں پہ، جیسے اعلیٰ حضرت کی کتابوں پہ جھوٹ بھی بہت زیادہ باندھتا ہے کہ یہ چیز لکھی ہے، ایسا لکھا ہے، ویسا لکھا ہے، اور حقیقت دور دور تک نہیں ہوتی، لیکن وہ پروف کے طور پہ بہت کم چیزیں پیش کرتا ہے، کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ منافقوں والا کام کر رہا ہے۔ تو جہاں لوگوں کے دھوکہ کھانے کی گنجائش، چانسز زیادہ رہیں گے، وہاں آگاہ کرنے کے چانسز جو ہے نا لوگوں کو بڑھ جائیں گے، اور جہاں آپ کو دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں تو وہاں آپ کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کہنے کی کہاں ضرورت کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے، خدا ہے، اس کا واجب الوجود ہے، قیامت، قبر ہوگی، آپ کو یہ اب سمجھانے کی ضرورت ہے؟ یعنی مسلمان کو یہ چیز اتنا تو بیسک اس کے علم میں ہونی چاہیے کہ باتیں بالکل درست ہیں، اس لیے وہاں زیادہ دماغ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہابی سے آگاہ کیا جاتا ہے زیادہ بنسبت اس کے کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کا یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار